کہتے ہیں یعنی پیٹ کے بل، پیٹ نیچے زمین کے ساتھ لگا ہو اور الٹا ہو کے لیٹنا، اس طرح لیٹنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ ایک دن ایک رات کو آپ مسجد میں گئے تو ایک شخص جو ہے اس طرح الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا۔ حضور نے اس کو الٹا ہوا لیٹے دیکھا تو حضور نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور ساتھ فرمایا جہنمیوں کے طریقے پر مت لیٹو، دوزخیوں اور جہنمیوں کے طریقے پر مت لیٹو۔ وہ شخص سیدھا ہو گیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ الٹا ہو کے بلا عذر لیٹنا۔ کیا بلا عذر لیٹنا؟ بعض اوقات بندے کو عذر ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی عام مسائل کے اندر۔ ایکسیپشن کیسز ہمیشہ الگ ہوتے ہیں، لیکن بلا عذر شرعی، بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی ایسی بیماری یا ریزن بھی نہیں، بلا وجہ الٹا ہو کے لیٹنا جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹے درجے کا مکروہ ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے لیٹنے کے عمل۔ بہرحال تاجدار کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جب لیٹا کرتے تھے تو حضور ہمیشہ دائیں کروٹ زیادہ لیٹنا حضور پسند فرماتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز جو ہے وہ بھی بعض اوقات آیا کرتا ہے۔ بعض اوقات سانس مبارک لینے کی آواز بھی، یعنی جس کو خراٹے کہتے ہیں، بعض اوقات اس کی آواز بھی آیا کرتی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، جب رات کو اٹھتے بسا اوقات، بلکہ آپ اٹھنے کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، سونے سے پہلے عام طور پر وضو کرنا یہ بھی حضور کی سنت میں شامل ہے۔ یعنی حضور اس حالت میں سوتے جبکہ حضور باوضو ہوتے۔ کس حالت میں سوتے؟ جبکہ آپ باوضو ہوتے۔ باوضو ہو کے سونا یہ بھی حضور کی سنن میں شامل ہے۔ اور رات کو کبھی آپ کو جاگ آ جاتی اور ابھی سحری کا یا تہجد کا وقت نہ ہوتا، یا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اور کوئی عبادت نہ بھی فرمانی ہوتی، لیکن ویسے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ جاتی، تھوڑی دیر جاگتے، اس کے بعد پھر سونے کا خیال فرماتے، تو سونے سے پہلے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہاتھ مبارک جو ان کو دھو لیا کرتے اور چہرے مبارک کے اوپر پانی ایک دفعہ لگا لیا کرتے۔ یہ کم سے کم عمل تھا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ جب سونے کے بعد جاگے اور پھر سونا چاہا تو پھر درمیان میں ایک دفعہ وضو فرما لیا، پھر درمیان میں ایک دفعہ وضو فرما لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوتے، سو نیند سے بیدار ہونے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ یہ جاگنے کے آداب میں سے ہے کہ جب جاگو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ فرمایا حضور کا فرمانے اقدس سے فرمایا اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ یہ پاکیزگی کا، نظافت کا یہ تقاضا ہے کہ جب سو کے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو۔ فرمایا کلی کرو اور کم سے کم 3 دفعہ اپنی نوز میں واٹر جو ہے وہ ضرور ڈالو۔ ویسے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ جب بھی اٹھ کے باقاعدہ طور پر وضو کرے، سب سے پہلے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے بیڈ ٹی نہ طلب کرے۔ یہ مسلم کلچر نہیں ہے۔ یعنی کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ بندہ اٹھے اور اٹھ کے بغیر منہ کو دھوئے ہوئے، بغیر کلی کیے ہوئے بندہ کوئی چیز کھائے پیے۔ اور انسانی تقاضوں اور بشری تقاضوں کے تحت رات کو جو اس کے منہ کے اندر بعض اوقات ایسی چیز جمع ہو جاتی ہے جو کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، بندہ اسی کو لے کر پھر اپنے حلق میں جو ہے وہ ڈال دے۔ اس لیے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق وہ پورا وضو کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہ بھی کوئی شخص کر سکے تو ہاتھ دھوئے بغیر وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنا یہ ویسے ہی ناپسندیدہ ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر وضو کے برتن میں ہاتھ کو نہ ڈالا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب اٹھو تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اپنی کلی جو ہے وہ کیا کرو، اپنی ناک جو ہے اس کے اندر پانی ڈالا کرو، اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے رات جو ہے وہ کہاں گزاری۔
اس لیے سونے کے آداب میں یہ چیز جو ہے، جاگنے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ جب بندہ اٹھے تو کم سے کم بندہ وضو کر کے اس کے بعد جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے اس کو آپ بندہ جو ہے وہ آغاز کرے۔ اور اگر بعض اوقات انسانی تقاضوں میں یا یہاں کے ٹائم ٹیبل کے مطابق بعض اوقات نماز قضا ہو جائے، بالخصوص سمر کے اندر بندہ نہ اٹھ سکے، پھر بھی جب اٹھیں تو وضو مکمل طور پر کریں، اس لیے کہ وضو الگ سے ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، جس سے انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اٹس ایلف وضو جو ہے وہ بذات خود بہت اچھا عمل ہے۔ ویسے تو بندے نے کلی بھی کرنی ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالنے، اس کے بغیر تو بندہ فریش نہیں ہو سکتا، لیکن وضو مکمل کر لے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو پر بشارات عطا فرمائی ہیں بندہ ان کا مصداق جو ہے وہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ جو ہیں ان سے ہمیں بیش از بیش زیادہ سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ 2-3 سوال آئے ہیں۔ تو 6-7 سوال ہیں، یہ میں مختصری پھر جواب دے دیتا ہوں، جس کی زیادہ بہو وہ پوچھنے کا تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور دل سے شرمندہ ہو اور کچھ دن گزر جانے کے بعد دوبارہ وہی گناہ اسے مرتکب ہو، وہ اس پر پھر توبہ کرے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال یہ کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کر لے، پھر توبہ کرے پھر وہی گناہ کر لے، پھر توبہ کرے پھر وہی گناہ کر لے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے وہ توبہ کو سمجھے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر لے، اس کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہو، شرمندہ ہونے کے بعد وہ اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ آئندہ سے اس گناہ اور غلطی کو نہیں کرے گا، اس گناہ اور غلطی کو نہیں کرے گا۔ اگر یہ 2 چیزیں ارادے میں نہ پائی جائیں، شرمندگی، ندامت، اور آئندہ سے گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، اگر یہ 2 چیزیں نہ پائی جائیں، پھر خالی زبان سے استغفر اللہ ربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ اس چیز کے ساتھ متعلق ہے کہ بندہ دل میں پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اور پورا کامل ارادہ کر لے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس سے وہ گناہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پھر توبہ کر لے، وہ پھر توبہ کر لے۔ اگر اس کے ایک گناہ اس سے 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، کبھی 70 دفعہ بھی ہو جائے۔ علماء کرام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے ایک گناہ کیا، اس کے اوپر توبہ کی، تھوڑے عرصے بعد اس سے وہی گناہ جو ہے وہ پھر سرزد ہو گیا، اس نے پھر توبہ کی، تھوڑا عرصہ گزرا، چند دن گزرے، پھر وہی گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی، کرتے کرتے ایسا ہوا کہ 70 دفعہ اس نے گناہ کیا اور 70 دفعہ توبہ کی۔ جب 71 دفعہ اس سے وہی گناہ پھر ہو گیا، پھر اس نے توبہ نہیں کی، پھر اتنا شرمندہ ہوا، اپنے دل میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میرا مالک بھی کیا کہے گا، میرا رب بھی کیا کہے گا، کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے۔ اتنا شرمندہ ہوا کہ اب تو مجھے معافی ملنی نہیں، اب میں توبہ کر کے کیا کروں، کہ اتنا بھی کوئی نادان ہوتا ہے کہ 70 بار گناہ کرے، 70 بار توبہ کرے، پھر وہ گناہ کر لے۔ اس نے مایوس ہو کے توبہ جب چھوڑ دی تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی بھیجی، فرمایا جا کے میرے فلاں بندے کو ملو اور اس کو میرا پیغام دو کہ اے میرے بندے، 71ویں دفعہ بھی اللہ کی بارگاہ سے تو مایوس ہوا ہے، اب بھی اگر تو توبہ کر لے تو ہماری رحمت تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
اس لیے بندہ 1 2 نہیں 10 بار بھی کوئی گناہ ہو جائے، میں کہتا ہوں 100 بار بھی ہو جائے، بس یہ ہو کہ